अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई पंच किया है। 70,000 का लेवल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री में अचीव किया है और ये अगेन एक रिकॉर्ड है इन द, हम कह सकते हैं कि 76 साल की पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान में पहली दफ़ा मार्केट इतने सारे लेवल पर पहुंची है। और यानी कि ये एक अच्छी चेंज देखी जा रही है कि डेली बेसिस पे या फिर एक आध वीक के बाद हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर अगेन पे क्लोजर भी होता है और एक अच्छा ऑल टाइम हाई विटनेस किया जाता है। ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत हैं या इस चीज़ का ट्रस्ट बिल्डअप करती हैं कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी हो रही है और साथ साथ जो हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो डेली बेसिस पे कुछ एक इन्वेस्टर्स को ग्रैब करने में मदद दे रही है। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे आईएमएफ की प्रोजेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आईएमएफ की प्रोजेक्शन क्या है, जीडीपी ग्रोथ कितना ज़्यादा मुमकिन है और साथ साथ टैक्स टारगेट्स हैं वो कैसे हैं, इसमें भी बात करेंगे। रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेमिटेंसेस पाकिस्तान के लिए और इसके टारगेट्स आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं पेओपा के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो मैं सलमान साहब से पूछूंगी, सलमान साहब, इकोनॉमिक कंडीशन साथ साथ आईएमएफ की प्रोजेक्शन और मार्केट का इतना अच्छा सेलिब्रेशन कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है और अक्रॉस द बोर्ड हर सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। मार्केट अभी भी काफ़ी सस्ते लेवल पर है, 4.5 की प्राइस अर्निंग रेशो पर है। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के अंदर है और डिविडेंड यील्ड 9 से 10% पर है। ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये तमाम तेज़ी इसका मैं समझता हूँ क्रेडिट मौजूदा हुकूमत और उसकी फाइनेंशियल टीम और SIFC जो कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत काम कर रही है और एक सिविल मिलिट्री हाइब्रिड गवर्नमेंट का एक मॉडल है जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी है, जो बड़े अरसे से इन्वेस्टर्स की या बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड था। एक तरीके से ये चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के तौर पर काम कर रहा है, बहुत शानदार तरीके से ये काम कर रही है और ये सब मिल के एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। इसी ये न सिर्फ मईशत बल्कि ख़ारजा पॉलिसी और बायलैटरल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दूसरे ममालिक से, उसको इम्प्रूव करने में भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए हमने देखा कि सऊदी अरब का एक आला वफ़द पाकिस्तान विज़िट करके गया, फिर उसके बाद फ़ौरन ईरान के प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लाए और बड़ा शानदार एक विज़िट किया और अब प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब जा रहे हैं। हो सकता है वहाँ कोई डील साइन हो रही की। फिर उसके बाद सुनने में आ रहा है कि शहज़ादा सलमान भी तशरीफ़ लाएंगे, पाकिस्तान सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं। और इसके अलावा UAE, कतर, चाइना, कुवैत, इन तमाम ममालिक और अमेरिका, इन तमाम ममालिक से बेहतरीन रिश्ते इस्तवार करे गए हैं, जो कि पिछले चंद सालों पहले काफ़ी ख़राब हो गए थे, काफ़ी डैमेज हो गए थे। लेकिन इन लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद उसको स्ट्रीम लाइन करा है और उसका इम्पैक्ट हम मईशत पर देख रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स आज स्टेबल हैं, स्टॉक मार्केट अच्छी है, करेंसी भी स्टेबल है, इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है, करंट अकाउंट सरप्लस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अब हमें नज़र आ रहे हैं। ये सारी उन तमाम काविशों का नतीजा है। राइट, आपने सही बताया कि इन्फ्लेशन भी नीचे है और करंट अकाउंट भी सरप्लस है और ये वाकई काफ़ी अरसे बाद हमने विटनेस किया है। ये इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी लेकिन हो नहीं रहा था। मैं अदनान साहब से पूछूंगी, अदनान साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ इकोनॉमिक टीम ने बहुत कोशिशें करने के बाद ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो आज हम देख रहे हैं या जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि हाँ, इसके पीछे बहुत सारा होमवर्क किया गया है। अब आप क्या समझते हैं रेमिटेंसेस को बेहतर बनाने के लिए कितना होमवर्क कर चुके हैं हम, इसके नतीजे क्या हैं और साथ साथ आने वाले दिनों में जो रेमिटेंसेस टारगेट्स हैं वो क्या होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक बात की है नकवी साहब ने कि इकनॉमिक कंडीशंस, तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हैं
کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح IMF ہمارے ساتھ آن بورڈ آ رہا ہے اور آپ کے فارن ڈیلیگیٹس پاکستان کو وزٹ کر رہے ہیں، تو آنے والے ٹائم میں چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ، اور انفلیشن کا ریشو بھی کم آئے گا اور آپ کا انٹرسٹ ریٹ کو بھی نیچے لانا پڑے گا۔ جہاں تک بات ہے ریمیٹنسز کی، تو آپ کی ایکسپورٹ کے بعد ریمیٹنسز دوسرے بڑی چیز ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل کرتی ہے، اور لاسٹ منتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی نے تقریباً آلموسٹ $3 بلین آپ کی ریمیٹنسز بھیجی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے پچھلے 9 مہینوں کے اندر۔ تو ریمیٹنسز کا ایسا تسلسل اگر قائم رہے گا تو ریمیٹنسز کے اندر بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ دیکھنے میں یہ آئے کہ ریمیٹنسز ہماری پچھلے 2 سال میں کم ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا جو اعتماد بحال نہیں تھا گورنمنٹ کے اوپر، اور ہمارے الیکشنز بھی نہیں ہوئے تھے، انٹرم سیٹ اپ چل رہا تھا، اب وہ انٹرم سیٹ اپ سے بھی ہم باہر آ چکے ہیں اور ایک پراپرلی گورنمنٹ فارمیشن ہو گئی ہے، اور اس گورنمنٹ فارمیشن کے اندر آپ دیکھیں SIFC اور دوسرے ڈپارٹمنٹس نے اس کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھنے میں آئے گا آنے والے ٹائم میں کہ ہمارے مختلف ادارے بھی اور ہماری گورنمنٹ بھی مختلف لوگوں کو اور ان کو آن بورڈ لے کے تو اس کے اوپر کام کریں گے۔ ریمیٹنسز میں ہمارا جو مین سیکٹر ہے سعودی عربیہ، سعودی عربیہ میں ہماری ایسوسیشن ہے پیوپا، اس کو تھوڑی سی ہماری مشکلات ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو کہ یہاں پہ بیٹھے ہماری منسٹری اس چیز کو ٹیک اپ کر لیں گی، اور وہ تھوڑے سے سینیریوز ہمارے بلڈ ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ، وہ اگر ہمارے شارٹ آؤٹ کر دیں گے تو آنے والے وقت میں سعودی عربیہ سے، کیونکہ آپ ریمیٹنسز کا انکریز ہو گیا، کیونکہ انہوں نے نیون سٹی کا تقریباً 400 سے 500 بلین $US کا جو ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور اس کو آگے کمپلیٹ کرنا ہے، تو ورک فورس کی وہاں پہ بھی ریکوائرمنٹ ہے بہت۔ اور ہز ایکسیلنسی شیخ محمد بن سلمان صاحب نے جیسے کہ اناؤنسمنٹ دی تھی کہ ہم پاکستان سے 1 بلین تقریباً ورک فورس جو ہے 1 ملین جو ہے ورک فورس پر اینم لیں گے، تو 10 لاکھ ورک فورس کی اس کا مطلب اسٹرینتھ ہے ہماری سعودی عربیہ میں ورک فورس بھیجنے کا، تو وہاں پہ ہم انکریز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا سب سے پہلے یہ جو ہمارے 2500 سے 2600 اوورسیز لائسنس ہولڈرز ہیں، موسٹلی لوگوں کی ہماری جو سعودی ایمبیسی کے اندر جو اسلام آباد کے وہاں پہ رجسٹریشن نہیں ہے، وہ رجسٹریشن اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سعودی گورنمنٹ سے بات کر لیں اور وہاں پہ ہمارے جو ہز ایکسیلنسی ہمارے جو سفیر ہیں ان سے بات کی جائے، تو ہمارے اوورسیز پروموٹروں کی رجسٹریشن ہو سکے گی۔ رجسٹریشن ہونے سے یہ ہے کہ تمام اوورسیز پروموٹر سعودی عربیہ کی طرف پراپرلی ایک فوکس کر سکیں گے اور وہاں پہ ورک فورس بھیجیں گے۔ دیکھیں اس ٹائم پہ ہمارے تقریباً 3 ملین کے قریب ہماری ورک فورس اس ٹائم سعودی عربیہ میں ہے، اور ہمارا مین چنک بالکل موجود ہے، اور ہمارا مین چنک سعودی عربیہ اور UAE کا سیکٹر ہی ہے، جہاں سے ہماری ریمیٹنسز بھی زیادہ آتی ہیں اور ہماری ورک فورس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہم پراپرلی۔ تو وہ چنک جو ہماری جو ورک فورس وہاں پہ ہے، وہاں سے ہمارے ریمیٹنسز میں انکریز ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر سب سے مین چیز یہی ہے کہ ہماری رجسٹریشن ہونے سے ہمارے B2B ہمارے جو بزنس ہے وہ بھی ہمارا انکریز ہوگا، اور جو ریمیٹنسز ہماری جو 2022-23 کا فسکل ایئر تھا اس میں ہماری کم ہو کے تقریباً 27 بلین رہ گئی تھی، اس کو ہم انکریز اب کے 2024-25 کے اندر کر سکتے ہیں۔ ہم 2024-25 کے اندر ہمارا جو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور مختلف پلیٹ فارم پہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم تقریباً 35 بلین $US تک ریمیٹنسز کو ایزیلی اگلے 1 سال میں لے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ پرابلمز ہمیں جو ہے گورنمنٹ ہمارے ساتھ اچھا پرابلمز گورنمنٹ کو بتانی بھی پڑیں گی، اور پرائم منسٹر صاحب از ویری کین کہ وہ سنتے بھی ہیں بزنس کمیونٹی کی بھی۔ میں سلمان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، سلمان صاحب ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ آج پرائم منسٹر صاحب جب کراچی تشریف لائے تو انہوں نے بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی۔ کتنا امپورٹنٹ ہے بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا اور ساتھ ساتھ ان کے مسائل کو سننا؟ ایک طرف ریمیٹنسز کی بھی بات کریں، دوسری طرف ہم جو پاکستان میں لوکل بزنس ہو رہا ہے یا لوکل بزنس یا لوکل ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو کیا مشکلات ہیں، ان کو سننا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، اور موجودہ حکومت نے چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام جو شہباز شریف نے کیا تھا وہ بزنس ایڈوائزری کی میٹنگ اٹینڈ کری تھی، اور اس پہلے دن سے لے کر اور اب تک وہ مسلسل جو اسی جدوجہد میں ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے وہ موجودہ حکومت پہ اور معیشت پہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی لیے ریمیٹنسز کی مقدار میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور فارن انویسٹمنٹ جو 4 سال سے بالکل نہیں تھی وہ 4 سال کے بعد اسٹاک مارکیٹ پر ہمیں نظر آ رہی ہے، مستقل آ رہی ہے۔ تو یہ سارے وہ اقدامات ہیں، پھر یہ جتنے بھی وزٹس ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ایران کا وزٹ ہوا ہے، سعودی عرب کا ہوا ہے، اور ان دونوں کی ایک علیحدہ ڈائنامکس کے حساب سے یہ پاکستان میں آئے ہیں۔ ایران کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارا پاور سیکٹر
ہمارا فیول امپورٹ، ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے فیول امپورٹ کا ہے، جو تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالر سال کا ہم فیول امپورٹ کرتے ہیں، جس سے ایک مہنگی ترین بجلی بنتی ہے، انڈسٹری چلتی ہے، اور ایک ایسی کاسٹ پہ ہم بجلی پرووائڈ کرتے ہیں اپنے ایکسپورٹرز کو. آپ نے ایکسپورٹرز کا سوال کرا ہے، میں وہیں پر ہی آ رہا ہوں. تو ایک مہنگی ترین بجلی ہم دینے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایک مہنگا فیول امپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس پرائس کے اوپر ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ کمپیٹیٹیو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ پرابلمس آ رہے ہیں. حکومت کی بڑی کوشش ہے، ایک ایوریج ریٹ بھی بنا کر آئی ایم ایف کو دیا ہے کہ آئی ایم ایف ایل این جی اور نیچرل گیس اور جو پاکستان میں ہوتی ہے اور جو امپورٹڈ فیول ہے اس کا ایک ایوریج ریٹ بنا کر دیا ہے، شاید وہ اپروو ہو جائے تو اس سے کچھ سہولت جو ہمارے ایکسپورٹرز کو مل جائے. تو ایران سے اگر ہمیں اجازت مل جاتی ہے انرجی امپورٹ کرنے کی اور بجلی اور گیس، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا 50% مسئلہ جو ہے پاور کا حل ہو جائے گا، اور پاکستان کی جی ڈی پی پہ اس کا بڑا مناسب اثر ہوگا. پاکستان کی پوری کوشش ہے، ایران سلمان کی صاحب، پوری یہ جو کوشش ہے. انرجی ایکویشن آپ نے بتائی ہے، محمد اورنگزیب صاحب اور فائنانس منسٹر، ان کی کوششیں تھیں کہ سٹارٹ سے انرجی کے حوالے سے کچھ کام ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ایران پائپ لائن کے اوپر بھی کچھ ذکر ہو رہے تھے، کچھ ہم نیوز میں بھی دیکھ رہے تھے. پھر اب ایرانی پریزیڈنٹ صاحب تشریف لے کر آئے. تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک بیک ٹو بیک ایفرٹ کی جا رہی ہیں؟ بالکل صحیح ڈائریکشن میں بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، باوجود اس کے کچھ ہرڈلس ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن کوشش کرنا حکومت کا کام ہے. اور کیا پتہ وہ ہرڈل بھی آسان ہو جائے، وہ ہرڈل بھی کراس ہو جائے، ایک پرمیشن مل جائے پاکستان کو، تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کی پاور سیکٹر کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے، اور پاکستان کی معیشت پہ اس کا بڑا پازیٹیو اثر ہوگا. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے، بہت سارے منصوبوں میں سعودی عرب کے ساتھ شراکت داری کی بات چیت ہو رہی ہے. ریکارڈک کا ہو سکتا ہے ایگریمنٹ سائن ہو جائے. ہمارے پرائم منسٹر جب وزٹ کریں گے $1 بلین انویسٹ کرے گا سعودی عرب جو ہے ہمارے ریکارڈک میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایگریکلچر پہ، منرلز پہ، مائنز پہ، اور ریفائنری پہ، اور آئی ٹی سیکٹر پہ سعودی عرب سے کافی حوصلہ افزا بات چیت ہوئی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر بھی آئے گی. اور جب شہزادہ سلمان، محمد بن سلمان جب یہاں تشریف لائیں گے تو ہو سکتا ہے اس وقت مزید ان سے ایگریمنٹ سائن ہوں. تو یہ بڑی اچیومنٹس ہیں. اس کے علاوہ چائنا سے بھی اچھی ہماری ایکسپورٹس میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت اور پچھلی کیئر ٹیکر حکومت نے باقاعدہ چائنا وزٹس کرے اور وہ تمام لوپ ہولز کو دور کیا، کوشش کری جو ہمارے ایکسپورٹس کے راہ میں حائل ہوتے تھے، اور اس کو دور کرنے کے بعد آج چائنا سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو یہ تمام یہ کوششیں ہیں. موجودہ حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، شہباز شریف کو جاتا ہے، اور اس کا ہم نے ایک رزلٹ بھی دیکھا ہے کہ بائی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے جو شاندار کامیابی حاصل کی ہے. اور یہ اسی طریقے سے اگر کام کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ سال میں پاکستان میں معیشت میں اور جی ڈی پی گروتھ میں اسٹیبلٹی ہمیں نظر آئے گی، اور مزید بہتری کے امکانات روشن ہوں گے. اکانومک ڈپلومیسی ہونی چاہیے. عدنان صاحب، آپ سے پوچھوں گی، ایک طرف ایرانی پریزیڈنٹ صاحب کا دورہ یہاں پہ ہوا، تمام ریجن میں جو کنٹریز ہیں وہ اپنے اپنے بزنسز کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان بھی یقیناً یہی چاہتا ہے کہ آپ کے تمام ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو، خاص کر وہ ایک اکانومک ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے بزنس کرنا چاہیے جب ریجن میں آپ کے جو فریٹ چارجز ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں کہ آپ ایران سے اپنی چیزیں لے رہے ہیں تو آپ کے قریبی ملک ہے. اس طریقے سے اگر ہم اپنے نیبرہڈ میں دیکھیں تو انڈیا بھی آلریڈی پہلے بھی سینکشنز کے باوجود بھی بزنس کر رہا ہے. یہ دیکھیں، جہاں تک بات ہے ہمارے نیبرہڈ کے اندر، ہمارے جو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ کو بزنس کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ہماری کاسٹ جو ہے اس سے کم ہوتی ہے. کم ہو جاتی ہے بالکل. دیکھیں، ایران کے ساتھ جو ہماری گیس پائپ لائن کا تھا وہ ہمارا ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا. میرے خیال سے اس میں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یو ایس گورنمنٹ سے بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہماری انفلیشن کم ہوگی، ہماری کاسٹ اور پروڈکشن اور یہ چیزیں کم ہوگی تو الٹیمیٹلی پاکستان سٹیبل ہوگا. جب پاکستان سٹیبل ہوگا جی تو الٹیمیٹلی ہم اپنے جو ہمارے پر لونز ہیں وہ ہم پے بیک کر سکیں گے. ادروائز ہم اسی طریقے سے ہم لون اگر پے بیک نہیں کر سکیں گے تو الٹیمیٹلی ہم اور خسارے میں جائیں گے، اور ہماری ان امپلائمنٹ اور ہماری انڈسٹری بیٹھتی چلی جائے گی. انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ کو میں سمجھتا ہوں اس کو فروغ دینا چاہیے. آپ کے نیبرہڈ کنٹریز ہیں، ہمارے دفاع سے ہٹ کے جو ہماری تجارت ہے اس کی طرف فروغ دینا چاہیے. آپ ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے گلف کنٹریز جو ہیں، ہماری گلف کنٹریز کے ساتھ جس طرح کے ایف ڈی آئیز ادھر سے آنے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ تجارت کریں، اور ہماری
गल्फ़ स्टेट्स की तरफ एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, उनके साथ भी हम अच्छी बेहतर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी उनके पास भी जितनी बहुत export- डिमांड भी है उनके और पास ऑफ कोर्स उनके पास डिमांड है। हम अभी तक जो रिलाई कर रहे हैं हम अपनी यूरोपियन कंट्रीज़ और उस साइड पे कर रहे हैं, तो हमने गल्फ़ स्टेट्स को एज सच फोकस नहीं किया। गल्फ़ स्टेट्स के साथ अगर हम करें और बिज़नेस अगर उनके साथ प्रॉपरली किया जाए एक्सपोर्ट में हमारे पास, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से हमारे गैस और बिजली की और फ्यूल प्राइस अगर हमें कॉस्ट उसकी कम पड़ जाए तो हमारी इंडस्ट्री का पहिया चल सकेगा। हमारी लेकिन जो एक चीज़ ये भी देखना होगी कि अगर हम ईरान से पाइपलाइन के हवाले से बात करते हैं तो कल भी हमने इस पर डिटेल प्रोग्राम किया था, तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर आज भी पाइपलाइन लगती है या आज से भी काम स्टार्ट होता है तो इट रिक्वायर्स 1.5 ईयर कि वो सब सिर्फ वो पाइपलाइन बिछेगी और फिर उसके बाद काम होना शुरू होगा, तो देर नहीं करनी चाहिए। वो नहीं देखें, जो भी पॉलिसी बनती है, जब आपकी पॉलिसी बन जाती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। अगर आज भी अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उनको एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पता चल जाएगी कि हमारी डेट से 2 साल के बाद हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी। और हमारी जो इधर इंडस्ट्री है जो कि इस टाइम पे महंगी बिजली और महंगी गैस के अंदर हम फंसे हुए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कराची में दौरा हुआ और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे ताजर बरादरी ने 2-3 चीज़ों पे ही फोकस किया है, जिसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हाई होना बिजली के रेट की वजह से, गैस की वजह से, और हमारे कराची के जो हालात हैं, जो हमारे स्ट्रीट क्राइम्स और ये चीज़ जो बढ़ चुकी है इसकी वजह से ये, और हमारे इंटीरियर सिंध के अंदर जो हालात बने जिससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। जो बाकी जो डिफरेंट कमेटीज़ हैं मिनिस्ट्रीज़ की जो है उसमें कोई कोशिश करेंगे कि एक एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सारी पार्टीज़ में हो जाए, जिसमें अपोजिशन की पार्टीज़ भी हैं और ट्रेजरी बेंचेस भी हैं। तो या जो कोलिशन है हमारी हुकूमत की कोलिशन जो है वो सब के सब हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मामला चल रहे हैं ये एमिकेबली जो है बाई अर्ली नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक सेटल हो जाएंगे। जी जैन साहब, जैन कुरैशी साहब का माइक दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। दुनिया के अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। पॉलिसी कट की जो है वो एक छोटा सा कट एक्सपेक्टेड है 25 बिप्स का। नहीं, काफ़ी अच्छी उम्मीदें करी जा सकती हैं, और इसलिए कि इन्फ्लेशन के अब जो फिगर सुनने में आ रहे हैं वो और कम। पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इन्फ्लेशन का फिगर आया था 20% आया था। इसका मतलब है कि रियल इंटरेस्ट रेट 2% प्लस में आ गया था, और ये मज़ीद नीचे आने की ख़बरें जो अब अप्रैल का फिगर आएगा। और अलबत्ता क्वार्टर टू क्वार्टर बराबर था, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर थोड़ा सा हैवी था, क्योंकि बिकॉज ऑफ रमज़ान फूड इन्फ्लेशन होता है, इसलिए ये एक्सपेक्टेड था। तो इन्फ्लेशन में बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ एक हर्डल अगर मौजूद है तो वो IMF के, क्योंकि हुकूमत अगले बेल आउट पैकेज के लिए भी बातचीत अब शुरू करने वाली है, जिसकी दरख्वास्त दे दी गई है। 6 से 8 अरब डॉलर का ये होगा, 3 साल के प्रोग्राम का एक है, और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत इसका नाम होगा। और ये हो सकता है नेक्स्ट मंथ से इसकी बातचीत शुरू हो जाए। और हमारा ये ख्याल है कि IMF तमाम अपने जो भी शराइत है उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम रिफॉर्म जो वो चेक करेगा कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, और उसके साथ साथ बजट को भी मद्देनज़र रखेगा
تو اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ اس کو آگے اپروو کر دے. مگر اس کے لیے جو ہمیں خوف ہے کہ شاید اس دفعہ مانیٹری پالیسی میں کٹ نہ ہو. البتہ اس کے بعد جون میں جو مانیٹری پالیسی آئے گی اس میں کٹ لگا جائے گا. بہرحال جلد یا دیر جب بھی ہے انٹرسٹ ریٹ کو نیچے آنا ہے, چونکہ یہ ہمارے لیے وائبل بالکل بھی نہیں ہے. ہماری جو سود کی اچھا, بزنس کمیونٹی کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کیا جائے. جی, سب سے بڑی ڈیمانڈ کی مد میں پاکستان تقریباً 7,500 ارب روپے سال کے دے رہا ہے, اور ہمارا ریونیو 9,500 ارب کا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں اگر ہم ریونیو جو ہیں جو اتنی محنت سے اکٹھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سود کی مد میں اتنا چل جائے تو یقیناً ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ وائبل نہیں ہے, نہ بزنس کمیونٹی کے لیے وائبل ہے, نہ کنٹری کے لیے وائبل ہے. کوشش پوری یہی ہے, اس دفعہ صرف خوف IMF کا ہے, اور اگر وہاں سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو یقیناً انٹرسٹ ریٹ گھٹنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اچھا سلمان صاحب, ایک طرف آپ نے یہ ٹریگرز کے حوالے سے بات کی, دوسری طرف آج مارکیٹ نے آل ٹائم ہائی بنایا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ اگین 72,000, یعنی کہ 70,000 ہم رمضان میں دیکھ چکے تھے اور اس کے بعد 72,000, تو آگے کیا مائل اسٹون ہے؟ مارکیٹ مطلب کدھر جا رہی ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کیونکہ سستی ہے. سب سے ہمارا جو مارکیٹ کا سب سے بڑا جو ویپن ہے, جو ایک سیکرٹ ہے, وہ یہ کہ چیپسٹ مارکیٹ ان دا ورلڈ. جبکہ صرف ریجن میں جو مارکیٹس ہیں ان کی پرائس ارننگ ریشو جو ہے 20, 25, 30 تک پہنچے ہیں, جبکہ ہمارا ہارڈلی 4.5 ہے. ڈیویڈنڈ ییلڈ سب سے زیادہ ہے ہماری پرائس ٹو بک ویلیو 1 کے اندر ہے. تو یہ سارے انڈیکیٹر پازیٹیو ہیں, اور ہاؤیور اکنامک انڈیکیٹرز بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں ہمیں اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے تمام انڈیکیٹرز میں. ریمیٹنسز میں اضافہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو چکا ہے, انفلیشن میں کمی ہو رہی ہے, ایکسپورٹس کے فگرز بہترین ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کنٹرول کرا جا رہا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں. اور میں سمجھتا ہوں انفلیشن میں اگر حکومت ایڈمنسٹریٹو میجر اگر لیتے, خاص طور پہ سندھ میں اور کراچی میں, تو انفلیشن میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے. کیونکہ بہت سارے جو ریٹیلرز کہہ لیں یا بہت سارے جو اس کاروبار سے منسلک لوگ ہیں وہ من مانے ریٹس بڑھا دیتے ہیں, اس پہ چیک اینڈ بیلنس کم ہے سندھ میں خاص طور پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جائیں تو 5, 7, 10% تک انفلیشن ویسے بھی کم ہونے کے امکانات ہیں جو نیچے آ رہا ہے. اور جتنا انفلیشن کم ہوگا اتنے ہی پالیسی ریٹ کے گھٹنے کے چانسز زیادہ ہوں گے, اور اس کا اکراس دا بورڈ جو ہے وہ تمام سیکٹرز پہ اس کا بڑا پازیٹیو اثر ہوگا. رائٹ, میں چلے عدنان صاحب سے پوچھتی ہوں. عدنان صاحب, ایک طرف جیسے کہا انہوں نے ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی انفلیشن میں کمی آنا, امپلائمنٹ جنریٹ ہونا, کیا ایکسپیکٹیشن ہے امپلائمنٹ جنریٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اوورسیز امپلائمنٹ کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ کتنی زیادہ اوورسیز امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہیں, اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ کتنی اپرچونیٹیز آج کل لے رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک بات کریں گے ینگسٹر کی اپرچونیٹیز کی اوورسیز سے لے کے, تو اوورسیز امپلائمنٹ کے اندر ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ ہم لاسٹ ایئر کا ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے. لاسٹ ایئر ہمارے 2023 میں جو 8,65,000 ورک فورس گئی تھی, تو ہمارے 2024 میں ہماری ایکسپیکٹیشن 7 لاکھ سے اوپر کی نہیں ہے, 7 سے 7.5 لاکھ, جو کہ ہم سٹارٹنگ میں ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ہماری ایکسپیکٹیشن تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی. اس کی مین وجہ ہمارے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سعودیہ کا ہمارا جو ایک تھوڑا سا فیکٹر ہے, اس صورتحال کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا. دوسرا, ہمارا UAE کا سیکٹر 6 مہینوں سے بند پڑا ہے. UAE کا سیکٹر ہمارا 6 مہینے سے بند پڑنے سے یہ ہے کہ ہم آن اینڈ آف ایوریج جو ہے ہر مہینے 20,000 تقریباً 13 سے 20,000 کے درمیان ورک فورس جو ہے اس کا ہم لاس کر رہے ہیں ایکسپورٹ میں. ہماری 2022 کے اندر جو ورک فورس تقریباً 1,30,000 UAE کی سائڈ پہ گئی تھی. UAE میں ہمارا 15 سے 16 لاکھ پاکستانی ہیں, اور ریمیٹنسز بھی بہت اچھی وہاں سے آتی ہیں ہمیں. تو 2023 کے اندر ہماری جو ورک فورس تھی 2,30,000 کی تھی, جو کہ اب پچھلے 3 مہینوں سے کم ہو کے آلموسٹ ہماری جو ایوریج ہے وہ 7,000 ورک فورس ہے, جس کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہماری ورک فورس, میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ پابندی ہمارے اوپر UAE کی سائڈ سے رہے گی تو ہمارے یہ ہم ورک فورس کو بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں, ہمارے پاس ادھر ان امپلائمنٹ ہے, ہمارے پاس یوتھ کی اویلیبلٹی ہے, اور میں اگر یہ ریشو دیکھوں تو تقریباً ہم 1.25 لاکھ کے قریب وہ یوتھ ہے
जिसको हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर हमारा यूएई के सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूएई गवर्नमेंट के साथ बैठ के खुलवा सकें। क्योंकि आपने देखा है कि लास्ट वीक जो बारिशों की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, बिल्ट हुई थी यूएई के अंदर, तो वहाँ पे यूएई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद ने अनाउंसमेंट की है तकरीबन $25 बिलियन का एक सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए। तो ऑफ कोर्स अगर $25 बिलियन का अगर सीवरेज सिस्टम एक बनेगा तो वहाँ पे वर्क फोर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाले महीने के अंदर आएगी। और इस टाइम पे हमारे पास यूथ की अवेलेबिलिटी है, लेकिन हमारे पास यूएई का सेक्टर बंद पड़ा है। हमें यूएई के सेक्टर के ऊपर बात करने की ज़रूरत है वहाँ की गवर्नमेंट से। तो मैं अश्योर कर सकता हूँ कि हमारी जो सेक्टर बंद पड़ा है एज़ इन? जी, हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। 4 नवंबर से हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो हमारे MOI की तरफ से हमारे पाकिस्तान का वीज़ा बंद है एम्प्लॉयमेंट का, जिसकी वजह से हम 95% एम्प्लॉयमेंट नहीं भेज पा रहे, जिसकी वजह से आप ये देखें कि हमारे 3 महीनों में हमने 21,000 वर्कफोर्स भेजी है, जो कि पिछले साल में हमारा एवरेज 20,000 वर्कफोर्स पर मंथ था। तो इसके ऊपर कोई बातचीत चल रही है या इसको ऑन करवाने के लिए, अगेन रीइंस्टेट कराने के लिए? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने रिक्वेस्ट भी की है, लेटर्स भी लिखे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उनको ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमें 13 से 15,000 वर्कफोर्स का हमारा पर मंथ का हमारा लॉस हो रहा है। जब हम 2023 के अंदर 2,30,000 वर्कफोर्स भेज सकते हैं और अगर ये हमारे ऊपर पाबंदी कायम रही तो हमारी वर्कफोर्स 70-80 हज़ार से ऊपर नहीं जा सकती। और जो ऑलरेडी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे काम कर रहे हैं वो रिन्यूअल के लिए जा सकते हैं? नहीं, देखें, हमारा जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से हमारे ऊपर थोड़ी सी पाबंदी आई थी, वो यही था कि हमारे विज़िट वीज़ों के ऊपर जो हमारी यूथ जा रही थी और वहाँ पे जॉब तलाश कर रही थी, तो उसका प्रॉपरली जो प्लेटफॉर्म है, हम ओवरसीज़ प्रमोटर्स हैं। अगर ओवरसीज़ प्रमोटर्स के थ्रू अगर जॉब वीज़े पे जाएंगे तो वो जो भी हमारी यूथ है वो वहाँ पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे अपनी जॉब पे डिप्लॉय हो जाती है। लोग क्या हो रहे थे कि हमारे पास पिछले साल के अंदर जो हमारे ऊपर थोड़ी सी हमारे क्राइसिस जो हमारे ऊपर आए थे, तो उसकी वजह से हमारी यूथ जो इधर अनएम्प्लॉयड हुई थी वो विजिट वीज़ों पे ज़्यादा जा रही थी, यूएई का विजिट कर रहे थे। इंडिविजुअल वीज़ा होता है तो वहाँ जाके जॉब सर्च आउट कर रहे थे। उसमें कुछ हमारे इनासिर जो हैं एजेंट माफिया, उन्होंने भी थोड़ा सा सरगर्म हुए थे और उन्होंने हमारे सादा लोग जो हमारे यूथ है जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन छोटे शहरों में रहते हैं, उनको विजिट वीज़े के ऊपर वहाँ पे भेजा, जिन कुछ को जॉब मिली, कुछ को जॉब नहीं मिली, कुछ वहीं पे ओवर स्टे हुए। वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी ना ओवर स्टे की, उसकी वजह से यूएई गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ये इम्पोज कर दिया है, हमारे ऊपर ये बैन। लेकिन ये इसके ऊपर बातचीत तो चल रही है, इसको थोड़ा सा रीइंस्टेट कराने के लिए यकीनन इसके ऊपर काम तो हो रहा होगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा गया है और हमने अपनी मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको फौरी तौर पर टेकअप करने की ज़रूरत है। हमारे इस टाइम पे अगर हम इसको प्रॉपरली टेकअप कर लेते हैं तो हमारी 15 से 20,000 वर्कफोर्स पर मंथ हम ज़्यादा भेज सकते हैं। और उसके 15 से 20,000 का मतलब है तकरीबन 1.5 से 2 लाख वर्कफोर्स इस साल में हमारी एक्स्ट्रा जा सकती है। जो हमारा टारगेट 7 लाख, 7.25 लाख हम कह रहे हैं, तो वो हम 10 लाख का हमारा टारगेट यही हमने रखा था, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर, तो हमारी गल्फ़ स्टेट्स के ऊपर तो हमारी एक बहुत अच्छी हमारी ओवरसीज़ प्रमोटर्स की ग्रिप है। जी, हम उस ग्रिप को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। वो जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारी प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो विजिट कर रहे हैं, हमारी कतर गवर्नमेंट कर रही है, यूएई सऊदी गवर्नमेंट। तो जब हमारे ऊपर ये थोड़ा सा क्राइसिस है तो ये इसके ऊपर हमारे प्रॉपरली इसको टेकअप करें। लेकिन रेमिटेंसेस के ऊपर इजाफा यहीं से मुमकिन है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप जिस तरह वर्कफोर्स भेजेंगे उसकी आप रेशो प्रपोर्शन निकाल सकते हैं कि हमने किस सैलरी के ऊपर हमने किस पाकिस्तानी को किस मुल्क में भेजा और वहाँ से हमारी कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारे ऊपर इस तरह बैन ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज होगी। और देखें, इसके ऊपर और लाएमल ऐसे बनाए जा सकते हैं कि हम अपने ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं उनको हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना 60 to 70% जो आपके पास सेविंग्स हैं या आप जो जनरेट करते हैं पर मंथ, जो आप पाकिस्तान से बाहर जाके जो सैलरीज जनरेट करते हैं, वो उनको थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल अगर आप भेजेंगे, उस ऑफिशियल चैनल पे भेजेंगे, तो आपको ये प्रॉफिट मार्जिन या ये हम आपको बेनिफिट दे सकते हैं। देखिए, बेनिफिट ओवरसीज़ पाकिस्तानी को देना पड़ेगा, क्योंकि देखें आपका इंटर बैंक और डॉलर का। अच्छा, ये टॉपिक भी इतना वास्ट है कि इसके ऊपर बात करते जाओ तो फिर बातों से बातें निकलती रहती है। मैं इसमें आपसे गल्फ कंट्रीज़ के अलावा भी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करूंगी, लेकिन पहले मैं सलमान साहब से पूछूं,
سلمان صاحب، امپلائمنٹ کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے اور ینگسٹرز کو بھی ایک جب یونیورسٹی سے وہ اپنی گریجویشن فنش کرتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے ایم کہ ان کو بھی امپلائمنٹ ملے. تو امپلائمنٹ جنریشن کیسے دیکھتے ہیں آپ، خاص کر انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ ہماری پاور ایکویژن نہیں مل رہی ہے، ہمارے پاس کاسٹ افیکٹونیس نہیں ہو رہی ہے، بہت سارے یہ چھوٹے چھوٹے سے لوپ ہولز ہیں جن کو فکس کرنا، ان بگس کو رائٹلی فکس کرنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر امپلائمنٹ کے اوپر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ خاص کر امپلائمنٹ جنریشن پاکستان؟ دیکھیں، پاکستان کی آبادی کا کم از کم 60% یا مور دین 60% جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے، جن کی ایجز 20-25 سال سے لے کر 30 یا 35 سال کے درمیان ہے. تو ایک بہت بڑی شاید دنیا کی سب سے بڑی یوتھ کی پاپولیشن پاکستان میں موجود ہے. لہٰذا اس لحاظ سے، اور پھر ماشاءاللہ ہمارا جو آبادی بڑھنے کا ریشو ہے وہ بھی دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ ہے. تو ان دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً ہمیں ایسے پروگرامز کی ضرورت ہوگی، ایسے ریفارمز امپلیمنٹ کرنا پڑیں گے کہ ان کے لیے امپلائمنٹ مستقل طور پہ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی رہے. صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک ہماری اطلاع 37 لاکھ کے قریب اس وقت پاکستان میں بے روزگار ہیں. بے روزگاری کی شرح تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ پچھلے 3-4 سال جو ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور دوسری وجوہات کی وجہ سے جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اور انڈسٹریلائزیشن ہی ایک واحد حل ہے جو امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے. اور اس کو انڈسٹریلائزیشن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو بنیادی خامیاں ہمارے سسٹم میں موجود ہیں اس کو دور کرنا ہوگا، جس میں سب سے پہلے فارن ایکسچینج ریزرو میں اضافہ ہے، کیونکہ ہم ایک امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہیں. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اب ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن پر جائیں اور ان چیزوں کی امپورٹ کریں جس کا ان پٹ پاکستان میں ہی اویلیبل ہو، تاکہ امپورٹ ہمیں سستی سے سستی پڑے. اور اسی طریقے سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں تاکہ زر مبادلہ میں زیادہ سے زیادہ ملے. ریمیٹنسز کو بڑھانے کے لیے ہمیں انسینٹیو دینا ہوں گے. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ تو بغیر محنت کے ساری ابھی آ رہی ہے، ان پہ محنت کی ضرورت ہے. ہمارے جو سفارت خانے باہر ہیں وہ محنت کریں، وہ ان ممالک سے کاروبار جنریٹ کریں، وہاں کے پاکستانیوں کو کنونس کریں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں، پراپرٹی میں کریں. اسٹاک مارکیٹ اتنی اچھی جا رہی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کریں. تو جتنی زیادہ اس میں ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. یعنی اس میں اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق موجودہ ریمیٹنسز جو آتی ہیں اس میں 3 گنا اس میں اضافہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. تو یہ وہ طریقے ہیں جس سے ریمیٹنسز بڑھے گی. ریمیٹنسز بڑھے گی تو ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ جائیں گے. اور ہم جو ایک امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہیں، انڈسٹریلائزیشن جب بھی ملک ترقی کرتا ہے، ہم ایکسپینشن پہ جاتے ہیں تو ہمیں مزید امپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. اور یہی میجر پرابلم ہوتی ہے. پھر ہم بھاگ کے IMF کی طرف جاتے ہیں، ورلڈ بینک کی طرف جاتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، اور یہ ایک وشیش سرکل جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جس طرح SIFC کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے مختلف منصوبوں پہ کام کر رہی ہے اور جس طرح انہوں نے اس چیز کو ٹیک اپ کرا ہے، اور ساتھ ساتھ موجودہ حکومت اور جو فائنینشیل ٹیم ہے، جو اورنگزیب خان صاحب ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں اور مستقل اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اور مستقل وزٹس کر رہے ہیں، فارن وزٹس کر رہے ہیں، اور فارن انویسٹمنٹ لانے کے لیے اور مختلف پرائیویٹائزیشن کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے وہ فارن وزٹس کر رہے ہیں. تو یہ وہ کی پوائنٹس ہیں جس سے ہماری امپلائمنٹ میں، جو آپ کا بنیادی سوال تھا، امپلائمنٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو اب بہت ضرورت ہے. اور اس کو وار فوٹنگ سٹیپس کے یعنی ایمرجنسی کے طور پہ ان تمام کاموں کو جو ہے کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، تمام کاموں کو واف فوٹنگ نوٹ پہ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں عدنان صاحب سے پوچھوں گی. عدنان صاحب، امپلائمنٹ کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے تو ہم اوورسیز امپلائمنٹ میں خاص کر جو ہمارے گلف کنٹریز سے ہٹا کے باقی جو ہمارے US کی طرف یا پھر یورپین کنٹریز کی طرف اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کتنا زیادہ اپرچونٹی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سلمان صاحب کی بات پہ ایک تھوڑا سا ایڈ آن کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی پراپرٹیز میں انویسٹ کریں. ہمارے اوورسیز پاکستانی پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا جو اپرچونیٹیز نہیں اویلیبل. گورنمنٹ آف پاکستان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مختلف شہروں کے اندر آپ مختلف ہمارے فیڈرل ڈپارٹمنٹس کے اندر کوئی لو ہاؤسنگ سکیمز وغیرہ لانچ کریں تاکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ سیکیور فیل ہو.
کیونکہ یہاں پہ ہمارے نارملی دیکھنے میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ پروجیکٹ اس ٹائم فریم میں مکمل نہیں ہوتے یا زمین کے ایشوز بن جاتے ہیں تو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو قطرہ قطرہ کر کے جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جو وہاں سے اور اپنے فیملی سے دور ہو کے اکٹھا کرتے ہیں، سب سے بہت بڑی کاسٹ ہے یہ چیز ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بولنا تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن وہ وہاں پہ جو 10 سے 12 گھنٹے جو جاب کرتا ہے اور وہ ریمیٹنسز کے ایک ورڈ کو اگر سمجھیں تو وہ پاکستان میں جو 1000 2 3000 درہم یا ریال وہ اپنا حصہ جو ڈالتا ہے اور وہ لاکھوں پاکستانی جو حصہ ڈالتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں ان کی بھی پین کو سمجھنا چاہیے کہ وہ یہاں پہ جب انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جب یہاں پہ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ان کی تکلیف کا ہم ازالہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا آلٹرنیٹ ہمارے پاس کیا ہے. تو ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں یہ بہت اچھا ہمارا اگر ہم پراپرلی کریں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان تاکہ وہ اپنا گھر لے سکیں یا گاڑیاں لے سکیں جو ان کو اپنے انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان میں وہ کر سکیں. اوورسیز پاکستانی ہمارا خوشی سے کوئی بھی باہر ملک سے باہر نہیں جاتا اپنی فیملی کو بچوں کو چھوڑ کے، جو بھی ہے وہ اپنے اچھا بڑا ٹرینڈ ہے آج کل. دیکھیں آپ اگر ایک فیملی کے اندر 7 لوگ ہیں 8 لوگ ہیں، 2 لوگ ضرور جو ہے وہ اوورسیز امپلائمنٹ میں ہوں گے. دیکھیں ٹرینڈ تو ہے، آپ ان سے پیسہ کتنا جنریٹ کر پا رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان یہ دیکھیں. ہم اگر 1 کروڑ پاکستانی ہمارا ہے باہر تو ہم 27-28 ارب ڈالر اگر ہم جنریٹ پر ایئر کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسا اماؤنٹ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو وہ اماؤنٹ ہے جو کہ انہوں نے پاکستان میں بھیجنی ہے اپنے گھروں کو چلانے کے لیے. آپ نے دیکھیں آپ کون سے ایسے فارمولاز نکالنے جس کی وجہ سے وہ 27 کو 35 عدنان صاحب سولوشن کیا ہے، کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو پراپرٹیز کے اندر پراپرلی کوئی پروجیکٹس لانچ کیا جائے، گورنمنٹ آف پاکستان کرے جس میں ہمارے جو اسپیشلی گلف اسٹیٹس کے جو ہمارے جو پاکستانی ہیں تقریباً جو 60 سے 65 لاکھ ہے انویسٹمنٹ کروایا جائے، وہ انویسٹمنٹ کرے. کیونکہ ہمارے گلف اسٹیٹس کے اندر جو ہماری مین پاور ہے 85% ہماری لو کلاس کی ہے، وہ آپ کے لوور جابس کر رہی ہے. وہ لوگ اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں پیسے کی. دیکھیں جو ہائر انویسٹمنٹ یا وہ جو ہمارے اوورسیز جو پاکستانی ہیں جو 5 سے 7% ہیں جو کہ وہاں پہ باہر کے ملکوں کے اندر بزنس مختلف ممالک میں کر رہے ہیں، وہ اپنے پروفٹ مارجنز کے لیے ہر ملک کے اندر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور اپنے پیسے کو بھی وہاں پہ ڈمپ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے گلف اسٹیٹس کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں سے ہمیں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے. دوسری بات ہے کہ ہمیں اوورسیز پروموٹر، جب آپ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان جب گورنمنٹ نے اتنا بڑا پلیٹ فارم بنایا ہے اور ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہم سے مختلف ہم سے سفارشات اور سجیشنز لے رہے ہیں تو ہمیں آن بورڈ اگر لیں گے تو پراپرلی اگر آن بورڈ لیں گے ہمیں پارٹیسپیشن دیں گے تو ہم اس کے اندر اور زیادہ فیڈ ان کر سکیں گے چیزوں کو اور بتا سکیں گے کہ کہاں پہ ہمارے لوپ ہولز ہیں. سجیشنز دیکھیں ہر منسٹری آپ کی ایکسپورٹ کی، ہماری ریمیٹنس کی، ہماری لوکل تجارت کی، الیکٹریسٹی کی، ہر چیز کی وہ لیتے ہیں، لیکن پارٹیسپیشن گورنمنٹ نے کہاں دی ہے، یہاں پہ پارٹیسپیشن دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ مختلف ممالک کے اندر جو ہمارے جو ریکوائرمنٹس ہیں، تو ریکوائرمنٹس تو آپ کو یورپ نے بتا دیا کہ 12 سے 15 لاکھ ورک فورس ہمیں پر ایئر چاہیے. تو اس کے اندر ہماری گورنمنٹ اور ہماری منسٹری نے کام کیا کیا. ہماری منسٹری نے ایم او یو کیا، ہمارے ایگریمنٹس تک سائن نہیں کیا. ہمارے ایم او یو سائن نہیں ہوئے تو ایگریمنٹس تو اس کے بعد کی بات ہے. میں ریکویسٹ کروں گا یہاں پہ چودھری سالک صاحب سے جو ہمارے منسٹر ہیں کہ ایم او یو سے بھی باہر نکل کے اب ایگریمنٹس کرنے کا امپلیمنٹیشن کی طرف آ جائیں. کیونکہ آپ کے دیکھیں پولینڈ خاص کر جہاں مین چیز ہے، جہاں ویزاز رکے ہوئے، جہاں امپلائمنٹ ویزاز رکے ہوئے، وہاں پہ کام کیا جائے، جہاں پہ ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے. جی یہ دیکھیں نا، یہ 6 مہینوں سے آپ کا یو ای کا سیکٹر بند ہے. آپ نے تقریباً آپ دیکھ لیں کہ تقریباً پھر انہوں نے ریٹس میں فرق ڈالا ہوا تھا. اگر یونٹ ادروائز 26 روپے کا میں مثال دے رہا ہوں تو وہ 18 میں ایڈجسٹ کر رہے تھے. ان سارے مسئلوں کو ٹیک اپ کر کے اس کو کافی بہتر کیا گیا ہے. اور دوسری گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ سولر پینلز کی ڈیوٹی کے حوالے سے اور جو را مٹیریل ہے اس کے حوالے سے کافی بنیادی اقدامات لیے گئے. اور اب ان کی یہاں پہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کے لیے چائنا کے تعاون سے جو پلانٹس ہیں وہ بھی پائپ لائن میں، انشاءاللہ اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. جی سید سمیع اللہ صاحب.
कोशिश होती है कि तेज़ी से अपना तमाम काम किया जाए और तेज़ी से जो है वो जल्दी जल्दी जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म किया जाए, जितने भी पेंडिंग वर्क है उसको ख़त्म किया जाए। और यकीनन ये तो एक कॉल की बात है कि जो ये यूएई का बोल रहे हैं, तो यकीनन इस पे भी काम किया जाएगा। जी अदनान साहब। जी, इसके साथ आपके यूरोपियन सेक्टर्स में हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें जो वीज़ा फैसिलिटेशन हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स को दी जाए, ताकि हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और हमारी मिनिस्ट्री अगर हमें वीज़ा फैसिलिटेट कर देती है हम प्रमोटर्स को, तो हम उन ममालिक के अंदर पर्सनल B2B जाके बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के अंडर सुपरविज़न और गवर्नमेंट की इस सपोर्ट से, वीज़ा फैसिलिटेशन की सपोर्ट की वजह से हम वहाँ से हम तकरीबन 1.5 से 2 लाख यूरोप से हम मैन पावर का हम बिज़नेस ला सकते हैं, 1.5 से 2 लाख वर्कफोर्स का पर ईयर। और वहाँ पे सैलरी पैटर्न भी पता है, और हमारे पास जो एजुकेटेड जो यूथ है, जो हमारे पास इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आईटी के सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी बड़ी कीन है, SAFC बहुत ज़्यादा कीन है कि वो इंटरेस्ट ले रही हैं आईटी के सेक्टर के अंदर। हम आईटी को हम प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, ये आईटी वाले ऑलरेडी जो रेमिटेंसेस कर रहे हैं, आईटी वाले भी यही कर रहे हैं, वो भी डॉलर कमा के दे रहे हैं हमारे मुल्क को। जी, तो आप ये देखें ना, हमें तो इस टाइम पे हमारे मुल्क को डॉलर की ज़रूरत है, और हम किसी भी प्लेटफॉर्म से आप थ्रू प्रॉपर चैनल अगर पाकिस्तान से भेजेंगे तो हमारे जो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड और हमारे वो पाकिस्तानी जो यहाँ पे इससे ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं बाहर से, वहाँ पे कुछ अर्सा काम करके। और ये जो इलीगल वे से हमारे जो लोग जाते हैं उसको इमिग्रेशन वो उस पे जाते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल, बहुत सारी बहुत चीज़ें आपने हैं। डिटेल बताई। मैं सलमान साहब से पूछूंगी। सलमान साहब, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं, लास्ट मिनट से प्रोग्राम के। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ लोकल इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं, तो आपकी एडवाइस, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? कौन से सेक्टर्स हैं जो आजकल ज़्यादा जिसमें गुंजाइश है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और कितनी इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन अमाउंट करना चाहिए? काइंड ऑफ जैसे 100 रुपीज़ हैं किसी के पास, तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखें, इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में जो सर फहरिस्त जो सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं और जिसमें पोटेंशियल मौजूद है, और आगे भी उसमें सर फहरिस्त जो बैंकिंग सेक्टर है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, काफ़ी अच्छे इनके रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं, अनाउंसमेंट्स भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो अच्छे बैंक, सिलेक्टिव बैंक हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश मौजूद है। इसके बाद जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर में इनके मार्जिन्स बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यूरिया और डैप की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इंपोर्ट करता है पाकिस्तान अपनी कमी को पूरा करने के लिए। लिहाजा फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी जो कंपनीज़ हैं उनके अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी आई है, बहुत अच्छे पे आउट दे रहे हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ हैं। उसके बाद ऑटो सेक्टर है, जिसमें एक ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रही है पिछले 1 साल के अंदर, और जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो सेल होते हैं, जो फिगर्स आते हैं हमें ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की तरफ से, बहुत शानदार है, और उसी से उनकी यील्ड, उनका अर्निंग का हमें पता चलता है, जो बहुत शानदार है। और हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में एक नुमाया तेज़ी नज़र आई। तो ये 3 सर फहरिस्त सेक्टर हैं। उसके अलावा आईटी सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि हुकूमत का फोकस है आईटी पार्क्स, आईटी बहुत सारे डेवलपमेंट करने की, तो आईटी सेक्टर में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। वेल, थैंक यू सो मच। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान साहब, आप भी तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।